ابلیس لعین، شیطان لعین، یہ انسان پر ہر وقت حملہ آور رہتا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لگا دیا جائے۔ نیک کاموں سے اس کا رخ ہٹا کر برے کاموں کی طرف کوئی نہ کوئی وہ چال چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے ایک ہاتھ کے اندر شہد بھی اور ایک ہاتھ کے اندر راکھ بھی یہ لیے جا رہا ہے۔ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے یہ سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے شیطان کو دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں شہد ہے اور دوسرے ہاتھ میں راکھ، آگ جو جلاتے ہیں اس کے اندر بقیہ جو بچتی ہے سیاہ راکھ، وہ ہاتھ کے اندر لیے جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابلیس لعین، یہ کیا ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر شہد دوسرے کے اندر راکھ، اس سے تو کیا کرتا ہے، تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والے کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور بڑھے، کہ شہد کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھی چیز بندہ کھاتا ہے تو اور کھانے کو دل کرتا ہے، چکھتا ہے، مزید کھانے کا جی چاہتا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا نا کہ کیا کرتا ہے، اس نے کہا شہد غیبت کرنے والے کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ غیبت کے اندر اور بڑھے، اور راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ غیبت سے بچنے کا حکم ہے، اور یتیموں، فقیر و محتاجوں کے ساتھ تعاون کرنے کا، ان سے پیار محبت کرنے کا، رحم کرنے کا حکم ہے۔ تو شیطان اس چال کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے، گویا کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کام کا بندوں کو حکم دیا ہے میں اس سے ہٹانا چاہتا ہوں، اور جس سے ہٹنے کا، رکنے کا حکم دیا ہے میں اس کی طرف رغبت دلانا چاہتا ہوں لوگوں کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے اس کے رونے سے اللہ رب العالمین کا عرش کانپ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتو، اس یتیم کو کہ جس کا باپ من و مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ خود رب العالمین اس کے بارے میں دریافت فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے لباس اور طعام کی ذمہ داری لے لی، کھانے پینے کا اہتمام اس کے لیے کر دیا، کپڑے وغیرہ اس کے لیے اہتمام کر دیا، اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جس بندے نے یتیم کے لباس اور طعام کی ذمہ داری لی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانے سے پہلے چکر لگاتے تھے، دور دور تک ادھر ادھر میل 2 میل کا سفر کر لیا کرتے تھے، مہمان کو تلاش کرتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھ کر کھانا کھائے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا، یعنی اس کے پاس استطاعت تھی، کھانا دے سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، کسی نے سوال کیا، مانگا ہے، استطاعت بھی ہے دینے کی، لیکن استطاعت کے باوجود اس سے روک لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم کو روک لے گا اور اسے عذاب دے گا۔ تو جس کے پاس استطاعت ہو، غریب کی، فقیر کی، یتیم کی، کسی مسافر کو کھانا کھلانے کی، تو اس سے وہ روکے نہیں۔ اگر آج یہ اپنا کھانا اور طعام، اپنا پیسہ یہ روکے گا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے محروم ہو جائے گا۔